پچھلے چند ادوار کے اندر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک حیثیت ہے ایک گلوبل چینج کے اندر جو ہے اس کی کافی اہمیت جو ہے وہ بڑی ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاک بھارت جو کشیدگی تھی اور پاکستان کی فتح اس کی ایک بیسز ہے جس کی وجہ سے پاکستان ایک گلوبل فرنٹ کے اندر دوبارہ ایک ایسا ملک سامنے آیا ہے جس پہ انحصار جو ہے وہ کافی چیزوں کے لیے کیا جا سکے. کیا یہ اصل وجہ ہے یا اور بھی ایسے محرکات ہیں؟ اس بات کو آگے ایکسپلین کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ایمبیسڈر رضا صاحب جو فارمر جنرل بھی ہیں. تو آئیے ان سے جو ہے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سچویشن کیا بنتے ہوئے جا رہی ہے اور پاکستان کو کیا ڈیسیجنز فردر لینے پڑیں گے. رضا صاحب، ایک سچویشن پاکستان کے اندر تھی آج سے 6 سے 8 مہینے پہلے جس میں کافی پیسمزم بھی جو ہے وہ پائی جاتی تھی لوکل سیکیورٹی اور پولیٹیکل ڈائنامکس کے حوالے سے بھی، لیکن اس سے زیادہ جو کرٹیسزم آتی تھی لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جو کرنٹ سیٹ اپ ہے وہ ہائبریڈیٹی کی بات تو خواجہ آصف صاحب نے کلیئرلی کہہ دی کہ وہ ہے اب ہائبریڈ، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دس از دا مور پریکٹیکل وے ٹو ٹیک اٹ فارورڈ. لیکن ایسا بھی نہیں کہ اس کے نتائج نہیں آئے ہیں. کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج سے 8 مہینے پہلے جو پاکستان کی ایک گلوبل پوزیشن تھی وہ آج کے دن جو ہے وہ اتنی بڑی ہوئی ہوگی. محرکات کیا ہیں؟ لوگ کہتے ہیں obviously بطور مسلمان تو ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ جی اللہ کے کام ہے اور پاکستان جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے اور ہم جو ہے وہ آگے اس لحاظ سے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اور ہم کبھی مٹیں گے نہیں اور آگے بڑھتے جائیں گے. لیکن چونکہ آپ اس پر کافی گہری نظر رکھتے ہیں ڈیولپمنٹس کے حوالے سے، واٹ ہیز چینجڈ؟ کیا بدلا ہے؟ بہت شکریہ افتخار صاحب، آپ نے پروگرام مجھے لیا اور آئی ایم ویری امپریسڈ. ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ پروگرامز اپنے کنڈکٹ کر رہے ہیں. پہلے یہاں سے بات کرتے ہیں، ڈیوینٹی سے بات کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے اللہ مکتسبت و الیہ مکتسب، کہ جی وہی ہوتا ہے جو آپ کرتے ہیں. تو بیسیکلی اللہ کا کام ضرور ہے، اللہ نے کرم کیا، لیکن یہ ہول آف نیشن اپروچ ہے. ایکچولی جو ہائبریڈیٹی کی بات آپ کر رہے تھے میں اس کو ہول آف نیشن اپروچ کے سینس میں لوں گا. جہاں تک سارے ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہوتے ہیں، سارے آرگنز آف دی اسٹیٹ ہوتے ہیں، ان کا مل کے کام کرنا کس ملک میں نہیں ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس سے لے کے سب سے چھوٹی اسٹیٹس تک بھی ہوتا ہے. ہر ملک کے اپنے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں اور ہمارے ملک میں الحمدللہ جو بھی وقت کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے لحاظ سے ابھی اس وقت جو سیٹ اپ ہے گورنمنٹ آف پاکستان ہے اور باقی جتنے آرگنز ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی ہیلپ میں ہیں، اس کو جو بھی نام دے دیں میں اسے کہوں گا کہ ہول آف نیشن اپروچ ہے. اور واٹ ہیز چینجڈ، یہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. واٹ ہیز چینجڈ، میں ہمیشہ وہ مثال دیتا ہوں کہ سکسیس ہیز مینی فادر، جی بالکل، وکٹری ہیز مینی فادر، وائی ڈیفیٹ ہیز نان. تو جب آپ اسٹرانگ اپنے آپ کو ظاہر کر دیتے ہیں تو پھر سارے رسپیکٹ کرتے ہیں. اور ایک اور چیز بھی یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی جو ہیں ان کو بھی جو میں نے تھوڑا بہت دیکھا ہے پڑھا ہے، ابھی میں نے ریسنٹلی ایک آرٹیکل بھی لکھا نیور ورلڈ آرڈر ان کے آنے کے بعد کیا ہے، تو اس میں 2 چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں بہت زیادہ. ایک تو ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا ہی آلسو لائکس اسٹرانگ ون. تو اگر آپ غور کریں تو جب ایران نے اچھی پرفارمنس کی ہے، جب پاکستان نے اپنے آپ کو کھڑا کیا اور منوایا اپنا لوہا، تو یہ اسٹارٹڈ دونوں ممالک کی تعریف کی انہوں نے، ریسپیکٹڈ. جی سر. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو ڈپلومیسی کے ان کے جو ٹولز ہیں وہ 2 ہیں، وہ ہے ٹریڈ اور ٹیرفس. تو ان تینوں چیزوں کی جب کمبینیشن آپ دیکھتے ہیں کہ ہی لائک اسٹرانگ ٹریڈ ٹیرف ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ساری ایکویشن میں پاکستان ہیز فٹ ان ویری ویل. تو اس وجہ سے پاکستان کی ایک دم رسپیکٹ بڑھ گئی. اور جو آپ فرما رہے تھے کہ ایک سینس تھا، ایک پروپیگنڈا تھا جی کہ پاکستان شاید آئسولیٹ ہو گیا ہے، ایک پیسمزم تھا، لوگ سوچتے بھی تھے اس کو، وہ بھی اللہ کا شکر ہے دور ہو گیا. تو بیسیکلی آپ کی جو وکٹری تھی ود ان آورز جس نے مجبور کر دیا آپ کے اینیمی کو ٹو ٹاک ٹو دی پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ ادرز انٹرلوکیٹرز کہ جی آپ سیز فائر کروا دیں، دیٹ ہیز ہیلپڈ. اچھا، چونکہ we'll talk a little more technically. جی پلیز. پاکستان جو لاسٹ 20 ایئرس کے اندر ہم دیکھ رہے تھے اور جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا وہ زیادہ جو ہے وہ asymmetrical تھا. اوکے. جب جنگ ہوئی obviously وہ more conventional تھی. obviously وہ ایئر سے انفینٹری اور وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، لیکن ڈائریکٹ کانفرنٹیشن جو ہے وہ کنونشنل وارفیئر تھا. یہ ہمیشہ جانا جاتا تھا کہ جب بھی کنونشنل وارفیئر ہوگی تو پاکستان ایز اے نیشن از آلویز ریڈی فار دیٹ ود آل اٹس آرمڈ فورسز.
Do you think that plays a part کہ جب conventionality میں بات آ گئی تو we are like right at the top now? ایکچولی آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا. تھوڑا سا میں اس کو ڈفرینٹلی ایکسپلین کروں گا. جو وارفیئر ہے جس طرح باقی چیزیں ہیں, وارفیئر بھی ڈائنامک ہے. ہر وار پہلی وار سے مختلف ہوتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو جب وہ پلوامہ والا انہوں نے ڈرامہ رچایا تھا, اس کے بعد پاکستان نے جو کیا تو دے مائٹ ہیو تھاٹ کہ پاکستان کی ٹیکنیک, ٹیکسٹکس اور کیپیبلٹیز وہی ہیں. آج کے زمانے کی جنگ بہت ڈفرینٹ ہو گئی. جیسے اس دن بھی ہماری ایک جگہ ڈسکشن ہو رہی تھی. ایک ہوتی ہے کانٹیننٹل اسٹریٹجی جیسے بولتے ہیں کہ آپ جو گراؤنڈ فورسز جو ہیں نا ان کے ساتھ ہی صرف کام کرتے ہیں. بٹ ابھی یہ جو گراؤنڈ فورسز ہیں وہ اکیلے تو کچھ بھی نہیں کر سکتی, اور نہ ہی ایئر نہ ہی نیوی. لیکن ان ساری تینوں فورسز کو جس چیز نے فردر سپلیمنٹ اور کمپلیمنٹ کر دیا وہ ہے ٹیکنالوجی. اینڈ ود ان ٹیکنالوجی ابھی اے آئی بھی آ گئی, باقی چیزیں بھی آ گئی, سائبر وارفیئر بھی آ گئی. اور اس کے بعد جو ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس کی طرف میں آپ کو کی توجہ مبذول کرواؤں گا, وہ ہے ہمارا میڈیا. اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارا میڈیا ہے, آپ لوگ ہیں جیسے ہیں جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, یہ سارے کا سارا جو ہے ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو جب آپ نے اکٹھا کیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے والی وار سے بہت ڈفرینٹ ہوگی. کنونشنلٹی کی بات کی طرف آتے ہیں. ابھی کنونشنل جو پار ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پہ درست ہے. پوری کنٹریز جو ہیں پوری ورلڈ کی ان کو کنونشنل ایک کیپیبلٹی رکھنی ہے, ایئر میں, نیوی میں, گراؤنڈ میں. جو کنونشنل ایسیمیٹری ہے پاکستان اور انڈیا میں جس کی طرف آپ شاید اشارہ کر رہے ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہے. اور اس کے بڑھنے کی وجہ ایک ہی تھی کہ جی انڈیا بہت ریلیونٹ ہو گیا فار دی اسٹیٹ آبجیکٹیوز آف دی ویسٹ اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس. ان کو پراپ کیا گیا ایز اے بل واک فار کنٹینمنٹ آف چائنا اینڈ آل دیٹ. تو اس میں ان کو اتنا زیادہ اسلحہ دیا گیا, ان کو اتنا زیادہ اکنامک لیوریج دیے گئے, پولیٹیکل ڈپلومیٹک سپورٹ اتنی دی گئی کہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کنونشنل ایسیمیٹری ہوگی کہ انڈیا بہت اوپر چلا گیا, ہم بہت نیچے آ گئے. کوئی لوگ 1:4 کا کہہ رہے تھے, کوئی 1:5 کا ریشو کہہ رہے تھے. بٹ الحمدللہ what matters the most is کہ it is not the numbers, it is not the equipment, it is not the vehicles or the aircrafts or jets. What matters the most is کہ پیچھے چلانے والا, استعمال کرنے والا, employ کرنے والا کون ہے, وہ man behind the gun جیسے ہم کہتے ہیں. Very basic element on what the leadership is and what the frame of mind of the population is. تو اس چیز نے ہیلپ کیا کہ پاکستان نے اپنے ڈیٹرنس کنونشنل ڈومین میں جس کو آپ کو اسیمیٹری میں نیچے سمجھا جا رہا تھا اس میں ری اسٹیبلش کر لی. آپ کو نان کنونشنل ڈومین جو ہے اس کی طرف جانا نہیں پڑا. جو فائنل پوائنٹ میں کہنا چاہوں گا, اسیمیٹریکل وارفیئر جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, ماشاءاللہ آپ اس پہ بہت لکھتے پڑھتے بھی ہیں, ریسرچ ہے آپ کی بہت زیادہ, آپ کا جو ادارہ ہے وہ بہت زیادہ کام کرتا ہے. اسیمیٹریکل وارفیئر آج سے صدیوں پہلے بھی ان تھی, ابھی بھی ان ہے. اور ابھی انڈیا جو ہے نا اس کا سب سے بڑا زور ہوگا کنونشنل سے پہلے اسیمیٹریکل وارفیئر کو جتنی ہائپ دے سکے. اور ان کا ریکارڈ آپ کو پتہ ہی ہے, رائٹ فرام 1971 ٹل ڈیٹ. ہمارے لیے تو سندور اس وقت بھی تھا, ابھی بھی. جی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. ایک چھوٹے بریک پہ جانا ہے, لیکن واپس آ کر اس پر بات کریں گے کہ جو ابھی پروکسیمیٹی بنی ہے پاکستان اور ایران کی, اور پھر جو ہم یو ایس کیمپ کی طرف ہمارا ایک جھکاؤ ہے, اس میں چائنا کہاں پر جو ہے وہ فوکس جو ہے وہ کرتا ہے, کیونکہ یہ امپورٹنٹ چیزیں آگے ڈپلومیسی کے لیے. لیکن ویل ٹیک اے ویری شارٹ بریک, اور ناظرین آ کر اس گفتگو کا آغاز دوبارہ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.